امیر صاحب آپ ماشاءاللہ کافی سفر کر کے آئے ہیں، بڑی دور دراز سے آپ لوگ آئے ہیں میرے خیال میں، پشاور سے اس گاؤں میں آئے ہیں جی۔ آپ اس میں دین سکھانے آئے ہیں یا دین سیکھنے آئے ہیں؟ جو ہم سیکھتے بھی ہیں، اور اگر ہمیں جو چیز آتی ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی نہیں تو ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہاں تو ظاہر ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں کیا کوئی سکھاتا ہے؟ اگر آپ سکھاتے ہیں تو پیچھے، اگر سیکھتے ہیں تو یہاں کوئی سکھانے والا نہیں، اگر سکھاتے ہیں تو یہ پشاور اور جتنا وہ آپ کا علاقہ ہے وہ سب کفر، برائی، یہودیت، تھانہ، کچہری، سکول، انگریز سب ختم ہو چکا ہے، ادھر بے پردگی، بے حیائی یہ تو چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، تو پھر گاؤں میں اتنا سفر کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ تو قبلہ ہم اس طرح تو نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی سے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جس نے بھیجا ہے اس کو پیچھے کوئی برائی نظر نہیں آئی؟ شاید ہو سکتا ہے جی، ہمیں تو یہ پتہ ہے۔ آپ کے پشاور میں میں جاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر یہودیت، سکول، سینما، فلمیں، ٹی وییں، بم، انگریز بم مار رہا ہے ادھر، نہیں مار رہا ہے؟ تو ہر کفر برائی تو ادھر عام ہے، اور سفر اس گاؤں میں ہو رہا ہے، او جو پتہ نہیں کتنا دور ہے، جنگل میں ہے، ادھر ادھر جنگل ہے۔ ایمان سے بتانا پشاور میں برائی زیادہ ہے یا اس گاؤں میں؟ سچی بتانا۔ پشاور میں میں نے خود ادھر کوئی سینما دیکھا ہے آپ نے؟ اس گاؤں میں سینما ہے؟ نہیں سہمت ہے، ادھر تھانہ ہے، نہیں کچہری ہے، نہیں، کون سی وہ برائی نظر آئی ہے کہ پشاور سے آپ بھاگے ہیں پریشان ہو کر کے پتہ نہیں یہ دنیا کیسے غرق ہو رہی ہے بے دینی میں، تو ان کو جا کر کوئی دین سکھا دیں؟ یہ سوال سمجھ آ گیا میرا؟ اچھا، آگے بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ دین کی تبلیغ کے جز کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ یہ تو بتا سکتے ہیں جس علم ہو۔ یہ واحد مبلغ، تبلیغ کس کا پیشہ ہے، انبیاء کا یا جہلاء کا؟ انبیاء علیہ السلام کرتے آئے، ٹھیک ہے، انبیاء کا پیشہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ جہلاء کا تو نہیں ہے۔ تو آپ تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، تو جاہل تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹروں والا کام اناڑی آدمی جس نے کبھی کسی سرنج کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کرنا شروع کر دے تو برباد کرے گا، مریضوں کو مارے گا کہ علاج کرے گا؟ اگر اناڑی آدمی گاڑی چلائے تو کیا اثر کرے گا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو آپ ایکسیڈنٹ کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ تو بات ہماری تو سنی نہیں، یہ بچ گئے ہیں، خدا نے ان کو بچا لیا کہ آپ کی بات نہیں سنی انہوں نے، سن لیتے تو جیسے آپ کا کباڑا ان کا بھی کباڑا ہوتا۔ یہ تمہارے امیر صاحب ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ تو پیچھے ہیں نا، ابھی آپ کو تو پتہ نہیں علم و فضل کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، تبلیغ کے جز کتنے ہیں پتہ ہے؟ قرآن حدیث شریعت میں کیا بتایا ہے؟ 2 جز ہیں۔ بے شک۔ تبلیغ کے کتنا جز ہے؟ 2۔ تامرون بالمعروف ہے، وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم کہتے ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ یاد رکھنا میری بات، کسی کا کلمہ نہ پڑھو، بے شک۔ یہ اندھے ہو کر چلنا کسی کے پیچھے، یہ دوست کی بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ حق پہچان۔ پورا افغانستان وہ سرزمین تھی جہاں پر انگریز کسی کافر نے وہاں پر قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ قبائلی علاقے وہ غیور علاقے تھے کہ علامہ اقبال نے ان کی تعریف میں نظمیں لکھی ہیں، اور انگریز زور لگاتا رہا ہے، انگریز مر کر واپس وہاں سے چلا گیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے کبھی وہاں پر کافر اور انگریز کے پاؤں رکھ نہیں آنے دی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سکندر اعظم بھی یہاں پر نہیں پہنچ سکا، لیکن آج وہی افغانستان اور قبائلی ہیں
کہ انگریز کے ہاتھوں وہ جوتے کھا رہے ہیں، وہ عذاب علیم میں مبتلا ہیں کہ خدا کا نام. کیا وجہ ہے؟ یہ لانتی منحوس ٹولہ جب سے وہابی وہاں پہنچا ہے، اور نیچری دو ٹولے ہیں مسلمانوں کے قاتل دشمن. ایک وہابی ٹولہ ہے، ایک نیچری ٹولہ ہے. نیچری سکول میں تیار ہوتے ہیں اور وہابی مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں. ابن سعودیہ والے ابن عبد الوہاب نے وہ سب سے پہلے کام کیا تھا. آپ کو پتا ہے یہ سعودیہ کی سلطنت جو ہے، اس کا نام سعودیہ تھوڑا تھا، اس کا نام تو مکہ مدینہ اور حجاز مقدس تھا. سعودیہ نام اس کا کب سے پڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سعودیہ کہاں سے چلا ہے؟ سعود ایک ڈاکو تھا، ڈاکو عرب کا، جو شاہ سعود جس کو کہتے ہیں. شاہ سعود کیا تھا؟ خنزیر سعود تھا یہود کا بے شک. اس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی مسلمان اور وہاں کے مسلمانوں کو مروایا. آپ کو پتا ہے کیوں جی؟ بے شک. وہاں پر برطانیہ نے حملہ کیا تھا. برطانیہ نے ان کے ساتھ مل کر وہاں کی بادشاہی مسلمانوں کی ختم کروائی. بے شک. پھر 1915 میں معاہدہ ہوا. کس سن میں؟ 1915. کس کا معاہدہ ہوا؟ برطانیہ اور وہابیوں کا، وہاں کے سعودیہ خاندان کا. وہابی اور سعودی خاندان، سعودی ڈکیٹوں کا خاندان تھا، اور وہابی جو یہ اسلام کے ڈکیٹ تھے، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والے کلام تھے. انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور انگریز کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مروایا. جب سلطنت وہاں سے چھین لی گئی مسلمانوں سے، تو انگریز نے کہا ہم تمہیں ایک شرط پر دیں گے، ہمیں لکھو، ہمارے پاس معاہدہ لکھو. بے شک. یہ شرط پر دیں گے، یہ شرط پر دیں گے کہ تو جو سعودی حکومت کا بادشاہ قائم ہوگا، بنے گا، وہ برطانیہ کا مخالف نہیں ہوگا. برطانیہ کا مخالف نہیں ہو کر نہیں گرنا میری باتوں پر. یہ کوئی رائے بینڈ کا اجتماع نہیں ہے، یہ دین حق کا اجتماع جو میں کر رہا ہوں. آج تک یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کبھی کسی بڑے نہیں سنائی ہوگی، کیونکہ وہ پیسہ کھانے والے اور ٹکر بٹورنے والے اور بندے کرتے کرنے والے ہیں، جیسے میں آگے چل کر بتاؤں گا. ایمان سے بتاؤ، آج تک جو سعودی حکمران بنتے ہیں یہ امریکہ برطانیہ کے دشمن ہوتے ہیں یا دوست؟ صحیح بتانا ایمان. دوست. کیوں بھائی؟ دوست. امریکہ برطانیہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بہترین دوست سعودی اور پاکستان ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بے شک. جی ہاں. یہ جب صدام نے حملہ کیا کویت پر تو سعودیہ نے کس کو بلایا تھا؟ امریکہ. بولو. امریکہ. امریکہ کو بلایا امداد کے لیے. جی ہاں. جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرے وہ کسی کو پکارنا شرک ہے. جنہوں نے رحمان بابے کا دربار پشاور میں اڑایا ہے وہ کون ٹولہ ہے؟ اڑایا دربار کے نہیں اڑایا؟ سنا نہیں ہے. میں آپ کو سے دیکھ کر آئی ہوں، تم کہتے سنا نہیں ہے. رحمان بابا کا دربار سنا ہے ادھر پشاور میں؟ نہیں دیکھا دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے. وہ کیوں اڑایا گیا ہے بموں سے؟ دھماکوں والے نے اڑا دیا. بالکل صحیح بات ہے، اڑا دیا ہم نے خود. پسند جو کہ شہر پسند کیا ہے؟ سنو، تبلیغ والا کیا ہے؟ وہ ایک شہر کھانے کے دیکھا ہے. صرف بات اتنا ہے کہ ان کے پاس بم ہے. ایک جماعت تم نے بموں کی بنا رکھی ہے، ایک بستر والوں کو بنا رکی ہے. بستر والوں کا کام ہے کہ پہلے ادھر سے لوگوں کو پھنسانا ہے، جب پھنس جاتے پھر کہتے ہیں بم اٹھا لو صاحب ادھر چل جاؤ. بات تو ساری وہاں بھی جو بندی کی ہے. فتنہ شر کس کا ہے سارا؟ اب بات یہ ہے کہ برطانیہ کا معاہدہ ہوا اور کہا کہ برطانیہ کا مخالف حکمران نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، سعودی حکومت وہاں کا رقبہ زمین جائیداد کسی کو مستاجری پر نہیں دے سکے گا، کسی کو رہن پر نہیں دے سکے گا، کسی کو بیچ نہیں سکے گا. ایمان سے بتانا وہاں پر کوئی آدمی رقبہ خرید سکتا ہے آپ کا؟ کیوں؟ رسول اکرم نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، حدیث میں منع ہے. کس نے منع کیا؟ اور وہاں پر مسلمان نہیں لا سکتا رقبہ خرید کر. ہمارے رسول اکرم نے صحابہ کی جانیں قربان کی ہے وہاں پر. کافروں کے قبضے سے رقبہ نکالا ہے. اس لیے نکالا تھا کہ آج یہاں پر میرا مسلمان، میرا امتی یہاں نہیں ٹھہر سکے گا. اور وہاں پر انگریز ٹھہر رہا ہے. اس نے 32 اڈے وہاں پر بنا رکھے ہیں، وہاں پر جگہ دے رکھی ہے. انہوں نے پھر اسامہ بنایا ہے. اسامہ آ کر افغانستان تباہ کروا گیا. سوال یہ ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ خود کو مرواتا ہے یا قوم کو مرواتا ہے؟
خود مرواتا آپ کی اصل کیا کہتی ہے؟ خود مرتا جو مجاہد ہوتا ہے وہ خود کو مرواتا ہے یا قوم کو مرواتا ہے؟ کیوں بابا؟ خود مرواتا ہے خود شہید مرتا ہے نا. اسامہ خود مر رہا ہے یا قوم مر رہی ہے؟ قوم مر گئی، مر چکی ہے. یہ تو چال تھی، اور جنہوں نے چال کھیلی ہے وہی چال والے سعودیہ میں اسی ریمنڈ جماعت کو بلاتے ہیں، یہ وہاں پر تبلیغیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے چال ساری ایک چل رہی ہے. ہمارا عراق چلا گیا، ہمارا افغانستان چلا گیا، ہمارے قبائلوں کی 10 لاکھ سوات میں عزت برباد ہو گئی. یہ کس نے کروائی؟ یہ کون جس نے مل کر انگریز کے ساتھ یہ کام کیا تھا؟ اب تبلیغ کے کتنا جز ہیں؟ 2. بولو. 2. نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا. بدی سے روکنا. سب سے بڑی برائی جس سے تمام جہان میں برائیاں پھیل جاتی ہیں وہ کون سی ہے بتاؤ؟ سوال. وہ طارق جلیل جو ہے جس نے وہ بڑے اجتماع کر رہا ہوتا ہے اور جو خدا کے پاؤں کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ نیچے آ جا، آسمان پر تو آ گیا، اب نیچے بھی آ جا، تیرے پاؤں پکڑے، تیری گود میں لیٹے، تجھے منائے. یہ ہے طارق جلیل کی بات ہے، یہ دعا ہے اس کی. کیسٹ موجود ہے، یہ کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے. اب بتاؤ جو خدا کے پاؤں اور قدم اور گود ثابت کرے وہ تو مجسمہ ہے، وہ تو خدا کا جسم ثابت کر رہا ہے. جو خدا کا جسم ثابت کرے وہ تو کفر ہوتا ہے. بے شک. جس لانتی بڑے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ خدا کا جسم ہے یا خدا بے مثال ہے. قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں ہے نہیں، یہ نہیں ہے. جب خدا کی مثل کوئی نہیں ہے تو یہ گود کہاں سے آ گئی؟ پھر گود میں لیٹنا اور پاؤں پکڑنا، یہ تو پاؤں انسان کے ہو گئے، مخلوق کے ہو گئے. مخلوق جیسا خدا بنا لیا تو پھر کافر کے سینگ اگتے ہیں کیا؟ جن لانتیوں کے بڑے کا یہ حال ہے کہ اس کو خدا کا پتہ نہیں ہے. تبلیغ بنے میں دے رہے ہو کیا تبلیغ دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ کیا سیکھ رہے ہو؟ کیا صرف برباد کرنے کے لیے لوگوں کو چلے ہوئے. خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے. یہ وہ یوسف کاندلی جو تھا وہ الیاس کا بیٹا تھا. الیاس جو ہے وہ دیوبندی تھا، اور دیوبندی کہتا ہے، قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کا بانی کہتا ہے تعبیر الناس کتاب میں کہ خدا کے رسول کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے نبی ہونا آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. نبی پیدا ہو سکتا ہے تو حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتے ہیں. تو نبی کو پیدا ہونے کو جائز قرار دیتا ہے مسلمان کہتے ہیں. پھر انہوں نے ڈرامہ رجا رکھا ہے تبلیغ کرو تبلیغ کرو. اب میں نے سوال کیا ہے کہ سب سے بڑی برائی وہ بتاؤ جس سے تمام دنیا میں برائیاں پیدا ہو کر پھیل جاتی ہیں. یہ میرا سوال ہے. روکنا چاہیے برائی کو. برائی کو پتہ نہیں تو روکنا چاہیے. آج تک بتایا آپ کو کہ سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ اچھا وہ سب سے بڑی نیکی بتائیں کہ جب وہ آتی ہے تو سارے زمانے میں نیکی پھیل جاتی ہے. سبحان اللہ. بتاؤ. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے. اچھا ایک ہے دین کا ہر جز بتانا، ایک ہے دین ہر کسی کو بتانا. بتاؤ ان میں سے فرض کون سا ہے؟ انگریز نے ایک جماعت وہ ساوی پگڑیوں والی بنائی ہے، وہ بریلویوں کو تباہ کرنے کے لیے. بے شک بے شک. اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ریبن نکال. چلو مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ انگریز کی حکومت کو مضبوط کرو. حکومت انگریز کی جس طرح چل رہی ہے اس کو مضبوط کرو، اس کے خلاف بات مت کرو. سب سے بڑی برائی وہ جس سے تمام برائیاں کائنات میں پھیل جاتی ہیں وہ انگریز کا قانون ہے، کافر کا قانون ہے. اور سب سے وہ بڑی نیکی جس کی وجہ سے پوری روئے زمین میں تمام نیکیاں پھیل جاتی ہیں وہ قرآن کا قانون ہے. بتاؤ یہ تمہارا دل مان رہا ہے نہیں مان رہا اس بات؟ ٹھیک ہے بے شک. اب سوال یہ ہے کہ پہلے نمبر پر بتاؤ کہ دین ہر ایک بندے پر کو پہنچانا اگر فرض ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے تک پہنچاتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، محبوب جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ پر دین اتارا گیا وہ سارا کا سارا پہنچا دیں. یہ تو کہیں نہیں آتا کہ محبوب ہر ایک کو پہنچا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کہ اوپر کی سطح یعنی بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے ہیں. بادشاہوں کو جب پہنچا دیا تو عوام ساری کی ذمہ داری بادشاہ پر پڑ گئی. رسول رسول بری ہو گئے.
بڑی اور تمہارا اور ساری پگڑی والوں کا یہ حال ہے کہ تمہاری جماعت کبھی انگریز کے قانون کے خلاف ایک بات نہیں کرتی، کبھی کفر اور برائی کے خلاف ایک بات نہیں کرتی، نظام اسلام کی ایک بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے ہر سال کے اجتماع اور ساری پگڑیوں والے ملونوں کے ہر سال کے اجتماع کا اہتمام اور بندوبست حکومت کرتی ہے، گاڑیاں حکومت چلاتی ہے، ریلیں حکومت کی طرف سے چلتی ہیں، اور پولیس باڈی گارڈ محافظ حکومت کی طرف سے چاروں طرف سے رائے ونڈ کے خبیثوں کے اجتماع کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کا دشمن جو ہے وہ تمہارا محافظ کیوں ہے؟ بے شک بے شک بتاؤ ایمان سے کہ جتنا حکومت پاکستان کے اسلام دشمن ہے یہ دوست ہے، سچی دشمن بات، خدا تمہیں غرق کرے اگر جھوٹ بولنا۔ بالکل اسلام کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ دشمن ہے، اور تمہاری حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ریونڈ کے اجتماع میں پولیس کیوں ہوتی ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تمہیں پتا میرا گھر کہاں ہے؟ میں پچھلے اجتماع میں تب یار پچھلے مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے میرا گھر کہاں ہے؟ اچھا ایک منٹ، چلو ٹھیک ہے، آپ گھر نہیں، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے میں نے مان لی تمہاری بات، میری بات مان، میری بات تو سن، اور بیٹے سن، میری بات یہ ہے کہ میں نے مان لیا کہ تمہارے اجتماع پولیس والے نہیں کرواتے، لیکن بتاؤ تمہارے اجتماع میں نواز گنجے کے بھائی کیوں آتے ہیں؟ نواز گنجے وزیر اعلیٰ کیوں آتے ہیں؟ حکومت کے افراد کیوں آتے ہیں؟ بڑے بڑے افسران، ان کو تم کیوں نہیں کہتے کہ پہلے کفر کا قانون ختم کرو بعد میں ہمارے اجتماع میں آؤ؟ اگر آتے ہو آج آ گئے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر تم نے آئندہ کے لیے انگریز کا قانون چلایا تو ہمارے اجتماع میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کتنے خطاب تم نے کیے ہیں؟ ملتا ہے وہ خطاب کرے گا، ہم ہمارے ساتھ نہیں ملے گا، وہ جس کے ساتھ ملے گا تو ضرور ان کو خطاب نہیں کرے گا۔ کون سا؟ طارق جمیل کی جڑ بتا دیں۔ اچھا سنو، ساوی پگڑیوں کے اجتماع میں فوج ہوتی ہے، جی ادھر حکومت ہوتی ہے، اور حکومت بینر لگاتی ہے، ٹھوکر پر ٹھوکر نیاز بیر، ہر طرف سے ہم ریونڈ کے اجتماع میں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسلام کو نکالتے ہیں اور تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، تمہارے ویزے نہیں لگتے اور مفت ویزے لگتے ہیں 32 ملکوں میں، 72 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ریونڈ کی جماعت جا رہی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام تو یہاں نہیں رکھنے دیتے انگریز، اور ریونڈ والوں کو ادھر کیوں آنے دیتے ہیں، اور سابی پگڑی والوں کو کیوں آنے دیتے ہیں ادھر؟ انگریز اسلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ انگریز کے پورے ملک، دنیا انگریز کے جتنا ملک ہے اس میں قانون ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو زنا سے روکے گا اس کو 2 سال سزا ہوگی، یہ وہاں کا قانون ہے، اور تمہارے ملک کا قانون ہے کہ رضامندی کا زنا جرم نہیں ہے، یہ ہے تمہارے ملک کا قانون یا نہیں ہے؟ اب جہاں پر باپ بیٹی کے خلاف نہیں بول سکتا، تم وہاں پر کون سی تبلیغ کرتے ہو؟ اور جہاں پر باپ بیٹی کو زنا سے روکے تو 2 سال سزا پاتا ہے، یہ ملا ادھر تبلیغ کر سکتا ہے؟ تو کیا کرنے جاتے ہو؟ یہاں پر رضامندی کا زنا جرم ہے، تھانے کچہری میں کیا تم نے تبلیغ کی ہے؟ جٹوں اور جو دیسی پاگل دیسی مسلمان ہیں سیدھے سادھے، ان کو پھنسانے کے لیے تم چلے ہوئے ہو اور اپنی کفر کی جماعت بنا رہے ہو۔ سوال یہ ہے کہ انگریز کے قانون نظام کے خلاف تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر عجیب بات سنو، عجیب بات سنو، اخباروں میں آتا ہے ریونڈ کا اجتماع شروع اور نشائیوں عطائیوں کا ہجوم بھی شروع۔ اگلے دن ایک ریونڈ والا ہے، میں نے کہا صحیح بتاؤ تمہارے اجتماع میں کتنا نشہ بکتا ہے؟ کہتا ہے منوں کے حساب سے بکتا ہے، ان کے بسترے چیک نہیں ہوتے حضرت، ہر شے چیک ہوتی ہے، ان کے بسترے چیک نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ظالمو، یہ بتاؤ کہ تبلیغ دین دل دماغ سیکھتا ہے یا پیٹ سیکھتا ہے، ٹانگیں سیکھتی ہیں؟ دین کون سی چیز میں آتا ہے؟ دل دماغ میں آتا ہے یا ٹانگوں میں آتا ہے؟ اور جب کوئی بات کسی کو سمجھاتا ہے تو کہاں سمجھ آتی ہے؟ دماغ میں۔ جب نشے پر لگا دیا تو دماغ تو ختم ہو گیا، یہ دین کون سا کھانا خراب پہنچاتے ہیں؟ ایک میرے ساتھ، میں جیل میں رہا ہوں، کیمپ جیل میں لاہور میں، میرے ساتھ 1000 کے لگ بھگ ریونڈ والا تھا، سوات کا کالام کا حاجی عبد الکریم ہے، ادھر ہوٹل ہے اس کا حضرت جی ایک پورا ٹرالا حفیم کا پکڑا گیا تھا۔ 1000 ریونڈ والا میرے ساتھ جیل میں رہا ہے، کیمپ جیل میں، جتنے بھی تھے سارے نشے میں آئے ہوئے تھے۔ کسی کا من پکڑا گیا، کسی کا 10 سیر پکڑا گیا۔ ہاں جی، پوچھا حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ کوئٹہ سے آئے ہیں۔ کس میں آئے ہو؟
وہ 10 کلو ہیروئن پکڑا گیا. آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ ادھر میں پڑھاتا ہوں، میں ادھر ہدایہ پڑھاتا ہوں. وہ ایک کلانتی کا بچہ ہدایہ پڑھاتا ہے، علم پڑھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اور نشہ بیچتا ہے. میں کہتا ہوں یہ یار پٹھانوں کو اتنا دین کا عشق کہاں سے لگ گیا؟ سب سے زیادہ یہی قوم آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ نشہ آ رہا ہوتا ہے. جو سمنگلگ ہوتی ہے اسی اجتماع پر ہوتی ہے. اور کیونکہ حکومت والے جتنے افسران ہیں اور جتنے وزیر ہیں وہ سب کے سب چور چکے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ایسے کاموں کے سرپرست ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ ہمیشہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں اور آ کر جناب اجتماع میں آخری دعا میں کون شریک ہوتا ہے؟ سچی بتانا. صدر وزیر اعظم شریک ہوتے ہیں. لاکھ لعنت ہو، کیسا عجیب اجتماع ہے کہ کفر کے پیشوا اجتماع میں ہیں اور تبلیغ ان دیسی مسلمانوں کو ہو رہی ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو دین بھی سیکھتے ہیں، سب جو کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا. کیوں زندگی اپنی برباد کر رہے ہو، جہنم بنا رہے ہو؟ بسترے اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ. بچے سکول میں چھوڑ کر آئے ہوں گے. بچے سکول میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بچے سکول میں ہیں. بچے یہودی کو دے رکھے ہیں لوگوں کو، آئے کلمہ پڑھیں. اب میں ایک اور نماز کا آپ جانتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس سے پہلے تبلیغ والے ساتھی نہیں آئے؟ ادھر آئے تھے، میں نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو ادھر نہ آتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو میں ایک منٹ میں ان کو آج سمجھا چلا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ادھر بھی لکھ لیں گے کہ بھائی اس علاقے میں تبلیغ والے بالکل نہیں جائے. بات جی کیوں کہ ادھر عقل آ گئی ہے. کیوں نہیں آ جاؤ؟ اس وجہ سے کہ ادھر عقل، اور انہوں نے کدھر جانا ہے؟ جدھر عقل ایمان ختم کریں. تمہاری یہی کوشش ہے کہ جہاں کوئی ایمان کا خطرہ نظر آتا ہے وہ ختم کر دیں. اچھا ایک منٹ، نماز بتائیں آپ کلمہ اور نماز کی دعوت ہے. کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں. سنو جی بیٹے، پانی کا گلاس آپ نے نماز سنو، دوستوں کو بند کرو. یہ وہ تبلیغ ہے جو انبیاء کی تبلیغ ہے. میں سوال کرتا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بتاؤ کتنے سال تبلیغ کرنے پر پابندی رہی؟ بتاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کرنے پر کتنے سال پابندی رہی؟ بتائیں. پتا ہے؟ نہیں. قلت لگی ہوئے تو تھا ہی نا. افسوس ہے جنگل میں دین سیکھنے آئے ہوئے. جب کوئی علم والا ٹکر جاتا ہے تو کہتے ہیں سیکھنے کے لیے آئے. سمجھ آئی؟ کیونکہ ادھر پتا ہے کہ یہ ہمیں پکڑے گا. اور جب بیچارے سادے جٹ ملتے ہیں تو پھر یہ سکھاتے ہیں کیا وہابیت. اللہ اشرف علی تھانوی حکیم الامت تھے، قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات تھے، حضرت علامہ الیاس قادلوی جو ہے واہ یہ کن خنزیروں کے نام ہیں جو کافر اعظم تھے، جو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو کیونکہ یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. براہین قاطعہ خلیل امبیڈکر رشید گنگوئی کی کتاب ہے، سنا ہے رشید گنگوئی کا نام؟ کہ تمہارے ادھر پڑھی ہے فضائل اعمال کتاب؟ پڑھی ہے نا. اس فضائل اعمال ان کی کتاب میں لکھا ہے قرآن جب آدمی نماز پڑھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور اس کی توجہ نماز کی طرف نہ ہو تو وہ بکواس کر رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں بکواس. کتاب میں لکھا، میں ابھی نکال کر بتاتا ہوں. اسی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے قرآن بکواس ہے. وہ ایمان سے بتاؤ، چاہے کوئی سو کر قرآن پڑھ رہا ہے چاہے جاگ پڑھتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے یا بکواس ہے؟ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں دکھاتا ہوں اسی سے. ہاں میں دکھاتا ہوں. اچھا نہیں میں دکھاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آپ کو کہوں گا کہ ان کو چھوڑ کر اور واپس جاؤ اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر توبہ کرو اور نئے سرے سے ان لوگوں خبیث و خنزیروں کو چھوڑ کر پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت بنا کر وہاں رکھیں. یہودیت اور نیچریت اور وہابیت کے مخالف بن کر رہیں تاکہ کہیں جنت آپ کو مل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قسمیہ کر رہا ہوں، سنو. اگر یہ دین سیکھنے آئے ہیں تو یہ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور قبول کریں گے. بے شک. کیوں بھائی؟
بھائی اگر میری بات غلط ہے تو یہ مجھے سمجھائیں، میں سمجھوں گا، اگر میری صحیح ہے تو مان لیں کہ نہیں. میں ان کو کھلی اجازت دیتا ہوں کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے سمجھائیں. میں آپ کو پابندی تھوڑی لگا رہا ہوں. بے شک یہ دین ہے. سب بندے اس پر سامنے ہیں، کوئی اس میں اگر ان بندوں کے سامنے میری تسلی ہو جائے یا ان بندوں کی تسلی ہو جائے میں آپ کی بات مان لوں گا. ہاں اب حضور سید عالم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درود شریف نہیں پڑھا نبی پاک، آپ کا نام شریف آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ. یہ لوگ لوگوں کو پڑھاتے ہیں درود ابراہیم پڑھو، درود ابراہیم میں پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بدعت بدعت شرک شرک ہے. پورے پشاور میں کہیں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز نہیں آتی. شاید ہی کسی مسجد میں وہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہو. ظالموں کیا تم نے دین بنانا ہے؟ کیا تم نے سیکھا؟ ساری زندگی برباد کی ہے، ایمان بھی دیا ہے، گھر باہر سے نکلے ہیں. یہ صحابہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے کب دین ہر ایک تک پہنچایا؟ صحابہ کرام نے تو دین سارا پہنچایا. تم پورا دین چھپا کر ایک نماز اور کلمے کی بات کرتے ہو تو چل پڑتے ہو. باقی دین کدھر گیا؟ کفر برائی کے خلاف، انگریز کے قانون کے خلاف، دانے کے دہری کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ جی جی سکول کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے جو بش یہودی جس پر پیسے دے رہا ہے؟ بے شک. اب میں پوچھتا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خاموشی برتی، آپ پر پابندی رہی. کتنے سال؟ 3 سال. میں پوچھتا ہوں آپ کی تبلیغ اور ساری پگڑی والی کو تبلیغ جو ہے وہ رسول والی ہے یا کسی اور؟ بتاؤ. اور والے یہ تبلیغ اگر رسول اللہ والی ہے تو سید الانبیاء پر 3 سال پابندی رہی ہے، اور تم پر نہ پاکستان میں پابندی ہے، نہ امریکہ میں پابندی ہے، نہ برطانیہ میں پابندی ہے، کسی کافر ملک میں تم پر پابندی رہی. اب بتاؤ اگر رسول اللہ کے تم صحیح وارث ہوتے تو پھر تم پر بھی پابندی ہوتی. اگر تمہاری تبلیغ رسول والی نہیں تو پھر رسول والی تبلیغ نہ ہو تو وہ شیطان والی ہوتی ہے. شیطان والی تبلیغ لعنت پڑتی ہے، وہ تبلیغ کب ہوتی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ساری پگڑی والا مدینہ ہے، مدینہ چل مدینہ آئے مدینہ، مدنی چینل، مدنی جوتی، مدنی پینسل، مدنی ٹوپی. یہ مدنی چینل کیسے بن گیا؟ وہ چینل تو انگریز کا ہوتا ہے، وہ مدنی کیسے بن گیا؟ سب کام یہودیت کا کر کے نام مدنی رکھ دیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ سید الانبیاء پر 3 سال پابندی رہی اور ان خنزیروں پر اسرائیل میں اسرائیل دنیا کا بدترین اسلام دشمن ملک ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتا. اسرائیل کا یہودیوں کا خاص ملک ہے اسرائیل. ادھر تمہاری جماعتیں کیوں جاتی ہیں؟ ریونڈ والا کیوں جاتا ہے ادھر؟ پابندی کیوں نہیں ہے؟ اور جو تھالی پگڑی والا ہے وہ کیوں جاتا ہے؟ بتاؤ. اور ایک میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ پر پابندی ہے شہر سے باہر نکلنے کی. میں شہر سے باہر نکل نہیں سکتا لاہور سے، اور تم دنیا میں جا رہے ہو. یہ کیا چکر ہے؟ بتاؤ بتاؤ جلدی کرو. تم کون سا دین دیتے اور میں کون سا دین دے رہا ہوں؟ میں نے کون سے بندے مارے ہیں؟ بے شک. جاؤ یہودیت سے توبہ کرو، اس تبلیغ سے، یہ شیطانی تبلیغ ہے، اس سے توبہ کر کے واپس چلے جاؤ. آج کے بعد پاگل نہ بننا اور کسی کو پاگل نہ کرنا. بھائی ماننا ویسے بھی کل جانا تھا وہ یہ تو نہیں کرنا. لیکن شکر پڑے کہ آپ کو دین مل گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پڑھ رہے ہیں شکر کے نہیں پڑھ رہے؟ شکر کیوں نہیں شکر؟ اگر آپ ایمان والے ہیں تو شکر پڑیں گے، بے ایمان ہے تو آپ تنگ ہو. کیوں نہیں دین پر کیوں نہیں شکر کریں؟ ہاں آپ قسمیہ کا ایمان سے بتائیں. آپ ووٹ یہودیت ہے یا نہیں ہے؟ ووٹ یہودیت ہے نہیں کہ نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ایسے لگے جو مطلب یہ ہے کہ ریون کا ہولی تو میں ہی ہوں، میرا خیال ہے مولوی میں ہی ہوں اس کا. آپ خود جو کھل کے چلو آپ ایسا کریں، آپ مولوی تو اس کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک آپ کو کلمہ پڑھنے والا سمجھ کر سمجھا رہا ہوں. آپ یہی باتیں اس کے بڑے مولوی کو سمجھا دیں. آپ کیونکہ مبلغ ہیں، آپ کو پتہ چل گیا یہ دین ہے. آپ طارق جمیل اور عبد الوہاب کو ادھر مل کر پرائیویٹ والے کو جا کر بتایا بھائی یہ کیا تم نے ڈرامہ لچا رکھا ہے، تم صحیح دین پیش کرو، کفر کے خلاف بولو، ہر برائی کے خلاف بولو، سکول یہودیت کے خلاف. طارق جمیل کیا کہتا ہے حضرت؟ میرے بچے کیا کرتے ہیں؟ اگر میں اگر میں مطلب میرے سے وسائل کہ میں اپنے بچے اچھے اسکول میں پڑھا لو اچھے سکول میں اپنے بچے پڑھاؤں. میں صاحب حیثیت نہیں ہوں، میں اپنے بچے اچھے سکول میں نہیں پڑھا سکتا. کیا مطلب؟ اچھے نہیں، چھوٹے سکول میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ اپنے اولاد کو یہودی کو دے رکھی ہے، تبلیغ آگے ہو رہی ہے.
اسی وجہ سے لندن کے ویزے لگتے ہیں مفت. وہی طارق جمیل ہے نا جس کا اخبار میں آیا کہ اس کی عورت کہاں چھوڑ گئی زیور؟ لبرٹی بیوٹی پارلر میں چھوڑ گئی اور وہ تبلیغ دے رہا ہے. جن گلے کی رن جو ہے وہ تو ادھر بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے اور لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ نالے اگلی بات حضور کہ اس نے آخیا میں اس کو اچھا پرچا نہ کراون جاوی تو مڑ پرچا کراون جاتی رہی ہے. یہ بھی اتر اخبار دیتے ہے. اتنا اندھے ہو گئے کچھ تو خدا کا خوف مرنا نہیں ہے. میرا کام صرف دسنا ایس جماعت دی ہوا نہ پنڈ دے لاگے لگن دیا جی نہیں تو روو کے 7 پیڑیاں پچھلیاں. یاد رکھنا میری گل. بچوں آپ خود بدل لانا جی کیوں آخر یہ تے گھر انج لڑاؤ گے کہ نہ پیو نو کسے آخنا ہاں تو مشرک ہو گیا 11ویں کا ختم دیوانا ہے مشرک ہو گیا. کسے دادے نو آخنا میلاد کرنا ہے مشرک ہو گیا. اور یا رسول اللہ کہنا ہے کافر ہو گیا. ہاں دربار سے جانا ہے بتی ہو گیا. یہ فتوے لانے نہیں جی میں دربار اتنے رامان بابے کا اکھاں نال ویکھا قسم خدا دی چکلے بھی اتنے کھڑے نے سینما بھی وہاں پر ہے لیکن دربار ان کو شرک نظر آیا. وہاں پر انہوں نے دربار کے اندر بم رکھ کر سب کچھ اڑا دیا اور یہ ادھر اڑاتے گئے. اللہ نے کہا آجا اگر تو میرے ولی کا دربار اڑاتا ہے تو دیکھ تمہیں بم کیسے مرواتا ہوں میں. پھر وہی طالبان اور وہی وہاں بھی تھے. عوام بھی ان کو مار رہی تھی اور اوپر سے حکومت بھی مار رہی تھی. اتنا ظلم لعنت. ویسے استاد جی اتنی لمبی محفل اصل نہ 10 آدمی واسطے اگر تو سم کرو یہ تو تھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں. یہ میرا مقصد نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے تم پر اللہ سنو میں نے تم پر اللہ کے دین کو کھولنا تھا تاکہ قیامت کے روز تم پکڑے جاؤ مجرموں. اتنی محفل کی کیا اتنا محفل یہ اب دانا ہو گئی. یہ آپ کے جال میں نہیں پھنسے گی. نہیں یہ اگر تم طارق جمیل اور ادھر کے ہیں ریونڈ والے وہابی دیوبندی کے جال میں پھنس کر ایمان برباد کرو گے اپنا تو یہ تمہارے جال میں نہیں پھنسیں گے. ان کو اس وجہ سے میں نے یہاں بٹھایا ہے. بس یہ ان کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے کہ بھائی ان لوگوں کو اچھا ان کو کیسی بات عجیب یار ہے. ادھر کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے ہیں میں نے سکھایا تو لگ رہا ہے گناہ کی بات. 1 منٹ یا کیا وجہ ہے تمہیں اتنا شرم نہیں آتی؟ مسجد میں ابھی تم کہہ رہے تھے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے اور میں نے سکھایا تو لڑتے ہو. اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ یار اتنا اہتمام کیوں کیا. جب یہ دین کی بات ہو رہی ہے تو دین کی بات میں سارے مسلمان شریک نہیں ہوتے کیا؟ یہ دین کی بات ہے یہ میرے باپ کی بات ہے یہ تیرے باپ کی بات ہے. جب دین کی بات ہے تو سب کو بٹھا کر کرنی تھی. تو بات ٹھیک ہے پھر غصے کیوں ہو رہا ہے؟ اب جو ادھر پیچھے جو تمہارے بیٹھے ہیں نا اگر یہ اگر مسلمان ہے اور انہوں نے خدا کو دل دیا ہوا ہے تو یہ تمہارے جال میں پیچھے والے نہیں بن سکتے. یہی کافی ہے. یا اللہ جتنے تنظیمیں جماعتیں ہیں سب کو تباہ. یا اللہ مسلمانوں کو صرف اہل سنت و جماعت بنا دے. ہمیں مسلمان بنا ہمیں اہل سنت و جماعت بنا. ہمیں اولیاء کرام کا باادب بنا. یا اللہ ہمیں غوث پاک کا خادم بنا. یا اللہ ہمیں رسول اللہ کے در کے کتوں کا ادب کرنے والا بنا. اور جو لوگ اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد. یا اللہ ان کو انگریز کے ساتھ لڑا انگریز کو ان کے ساتھ لڑا یہ آپس میں لڑ کر مر جائیں اور مسلمانوں کا کام ہو جائے. جن کو تو نے ہدایت دینی ہے ان کو ہدایت دے دے. یا اللہ جن کو ہدایت دینی ہے ان کو ہدایت دے. جن کو ہدایت نہیں دینی یا اللہ ان کو برباد کر دے. ان کو اپنے عذاب علیم میں مبتلا کر دے. یا اللہ نیچری طبقہ سکولی طبقے کو تباہ کر دے. جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر انگریزوں کے ہاتھوں سے بم مروا برباد کروا رہا ہے ان سب کو تباہ و برباد کر رہا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. 2-4 جدو گلاں کیتیاں نا میں جماعت جڑے مگرو بیٹھے سن انہاں بستر چکے 2-4 بندے 3-4 بندے بستر چکے دے سیدھا باہر